نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مدیر جامعہ حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم، دیگر مقالہ نگار حضرات، علماء کرام اور اس جامعہ کے اساتذہ کرام، اولاً میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو قبول فرمائے، کیونکہ میرے علم کے اعتبار سے گجرات میں حدیث اور متعلقات حدیث کے عنوان سے یہ پہلا سیمینار ہے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمارے گجرات میں پھیلے ہوئے ادارے کے جو اساتذہ حدیث ہے، حضرت مولانا نے ان تمام کو مطالعے میں لگا لیا، اس لیے کہ حدیث اور متعلقات حدیث کے عنوان پر جو موضوع دیے گئے تھے اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے اچھے مقالے لکھے، تو اس کے لیے کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، پڑھا ہوگا اور کیا۔ دعوت نامہ جو آیا تھا اس میں رہنمائی بھی کی گئی تھی کہ اس موضوع کے لیے یہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ بعض کتابیں ایسی بھی ہوگی کہ کبھی ہم لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اس بہانے سے کتابوں کا مطالعہ ہو گیا اور حدیث اور متعلقات حدیث کی لائن سے ایک اچھا مواد جو ہے جمع ہو گیا، اور ماشاءاللہ اہل جامعہ نے ان تمام مقالات کو اختصار کر کے کتابی شکل دے دی ہے اور کتاب تیار بھی ہو گئی ہے۔ اس سے ہم استفادہ کریں گے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کے تعلق سے یہ سیمینار ہے۔ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو عشق ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ جگہ جگہ پر تجوید و قرات کے عنوان سے مسابقات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جامعہ کفلتہ میں سیمینار بھی ہو گیا، اب یہ حدیث کے عنوان سے سیمینار باقی تھا۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا نے بہت پیش قدمی کی، ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو محنتیں ہوئی ہے آپ کی اور یہاں کے اساتذہ کی اور مقالہ لکھنے والوں نے جو محنتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس مجلس میں پہلا مقالہ جو پیش کیا ہمارے حضرت مولانا رشید احمد صاحب فریدی تھے، ناسک منسوخ پر
مولانا نے بہت اچھی بحث جمع کر دی ہے۔ آخر میں نسخ اور تحریف میں فرق بیان کرتے ہوئے نسخ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے کیا ہے، یہ بڑی دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر موطا محمد پر ہمارے پٹن کے مولانا عبدالرحمن صاحب پٹنی زید مجدہ انہوں نے اس مقالہ میں خاص طور پر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی جس کتاب موطا کے بارے میں بھی تحریر کیا ہے۔ میں یاد دہانی کے طور پر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے والد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے گئے تاکہ ان کو پڑھائے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا اس بچے نے حفظ کیا ہے؟ تو کہا کہ حفظ تو نہیں کیا ہے۔ کہا کہ پہلے حفظ کر لو، اس کے بعد پھر۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ان کے والد لے کر کے آئے ہیں اور کہا ایک ہفتے میں مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب نے اخیر میں مقام رئی کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ تو امام کسائی جو ہے جہاں لغت کے امام تھے وہاں قرات کے بھی بڑے امام ہیں۔ قرائے سبعہ میں 7ویں نمبر کے جو قاری امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علم قرات میں بھی، علم لغت میں بھی اور دیگر علوم کے بہت ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے مقالے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر بر صغیر میں علم حدیث کی تدریس مقالہ پیش کرنے والے ہمارے مولانا مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے کافی اچھا مقالہ پیش کیا ہے۔ آخر میں معتدل طریقۂ تدریس، بہت عمدہ طریقۂ تدریس پیش کیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کا انہوں نے نام لیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب کا طریقۂ تدریس کیا تھا، اس کو بھی میں نے بیان کیا ہے، لکھا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقۂ تدریس تھا وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس میں ایک بات بڑھانے کی ضرورت ہے ہم مدرسین کے لیے کہ تدریس کے موقع پر ائمہ کا، چاہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے، دیگر ائمہ کا نام جب بھی آئے، روات کا نام آئے تو اس میں آداب کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسا کوئی جملہ نہ ہونا چاہیے دلائل کے موقع پر خاص طور پر کہ کسی امام کی تحقیر ہوتی ہو۔ میں ہمیشہ اپنے یہاں طلباء کو کہتا ہوں اور میرا تو معمول ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے پورا کہتا ہوں۔ صحابی کا نام ہو رضی اللہ تعالی عنہ، اس طریقے سے طلباء کو یہ تاکید کی جائے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی مختصر درود شریف ہے۔ اور چونکہ طلباء کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے، کم سے کم جب بھی آپ صبح شام احادیث پڑھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے نام آنے پر آپ اگر درود پڑھیں گے تو بہت ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا طریقے تدریس میں خاص بات، ہمارے بعض مدرسین سے یہ کوتاہی ہوتی ہے، وقت کے اوپر سبق شروع ہو، وقت پر پورا ہو۔
بعض مدرسین، کیونکہ ہم تو پڑھاتے ہیں، ہم جانتے ہیں، بعض مطلب ایسا ہوتا ہے ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم درسگاہ میں ایک تو دیر سے پہنچتے ہیں کبھی، اور دیر سے چھوڑتے ہیں۔ ہم دیر سے چھوڑیں گے تو اس کے بعد کی جو گھنٹی جس استاذ کی ہوگی اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میرا مولانا سے درخواست ہے کہ اس کو بھی بڑھایا جائے، کہ طریقے معتدل چونکہ لکھا ہے، معتدل طریقے تدریس اس میں بہت اہم اور ضروری ہے۔ دوسرا، ہم ایک کوتاہی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم درس کے وقت، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ پان تمباکو ایسی کوئی چیز کھا کر کے نہ جائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ میں پان کھانے کی وجہ سے میری کتاب میں جگہ جگہ پر اس کے چھینٹے پڑ گئے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پان کھا کر کے کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن اگر وہ صاحب یوں فرما دیتے کہ آپ پان چھوڑ دیوے تو میں پان چھوڑ دیتا ہوں، لیکن انہوں نے ایسا کہا کہ سبق پڑھاتے وقت آپ پان کھا رہے ہیں تو سبق پڑھاتے وقت اس کے بعد میں نہیں کھاتا ہوں۔ تو جس طریقے سے پان کھانا، تمباکو کھانا، مسالہ کھانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اسی طریقے سے موبائل لے کر کے درسگاہ میں جانا یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایک طالب علم ہمارے پاس آیا وہاں پر، کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہ ایک کتاب کے بارے میں نے ان کو پوچھا، دوسری جگہ سے آیا ہوا تھا، کہ کتنی کتاب ہوئی؟ تو بہت کم بتائی۔ تو میں نے پوچھا کتاب کیوں کم ہوئی؟ کہ ہمارے استاد جو ہے ان کا فون بار بار آتا تھا اور اسی میں لگ جاتے تھے، اس کی وجہ سے سبق بہت کم ہوتا تھا۔ دیکھیے کتنا نقصان ہو گیا۔ اس لیے ہم اساتذہ کو ہم کہتے ہیں، جہاں اساتذہ کی مجلس ہوتی ہے، کہ درس کے وقت، جانے کے وقت موبائل جیب میں بالکل نہ لے جائے، سوئچ آف کر کے بھی نہ لے جائے۔ آپ اگر اس کی پابندی کریں گے تو اس دوران میں آپ پر کوئی فون نہیں آئے گا۔ تو مولانا سے میری درخواست ہے کہ اس کو بڑھایا جائے۔ بہرحال فن حدیث میں مناسبت کے عنوان سے ہمارے مولانا ادریس صاحب زید مجدہ، انہوں نے بھی اچھا مقالہ پیش کیا۔ ماشاءاللہ سبھی حضرات نے بہت اچھے مقالے پیش کیے ہیں، اور میں نے جیسا کہ بتایا اچھا مواد بھی جمع ہو گیا ہے۔ اور اس حدیث کے ابتدائی مدرسین کرام کے بارے میں اہم ہدایت دی ہے ساری۔ میں نے اس میں اضافہ یہ کیا ہے، میں نے کہا میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، جس کو جس فن سے، جس استاذ کو جس فن سے مناسب ہو اس کو وہی فن کی کتاب دی جائے، خاص طور پر فن حدیث، جس کے لیے وسیع مطالعہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے علم حدیث کیسے پڑھا، یہ مولانا کی تصنیف ہے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کتاب حدیث کے سلسلے میں ہمارے مولانا حسین صاحب زید مجدہ، انہوں نے مرکزی 12 عناوین پر مشتمل مقالہ پیش کیا ہے۔ کتابت حدیث یہ حفاظ حدیث ہی کے لیے تھا، جیسا کہ مولانا نے لکھا ہے۔ آپ نے جو کتابت حدیث سے ابتدا میں جو منع فرمایا، کیا مصلحتیں تھی، کیا حکمتیں تھی، اس کو بھی واضح کیا ہے۔ پھر مولانا آصف صاحب ہمارے رتن پور کے امام ابن کثیر کا حدیث میں کیا مقام ہے، مقام علماء کرام کے اقوال پیش کیے ہیں، اور بہت مختصر، خاص طور پر یہ ہے کہ مقالہ کا خلاصہ مولانا نے زبانی کر لیا، ایسا معلوم ہوتا ہے، زبانی بول رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ مولانا شاکر صاحب موضوع احادیث وضع حدیث میں اہم بحث ہیں۔ وضع حدیث کا کاروبار کب شروع ہوا، اسی طرح وضع حدیث کے اسباب کی تفصیل، اجمالی طور پر موضوع احادیث کے احاطہ کرنے کی صحیح کی گئی ہے، بہت اچھا مقالہ ہے۔ ہمارے مولانا سفیان صاحب زید مجدہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بحیثیت محدث اس موضوع پر اختصاراً بہت اچھی روشنی
ڈالی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے مولانا نبی عالم صاحب غریب الحدیث، ان کو وقت کم ملا ہے، گھڑی لے کر کے میں نے دیکھا کہ بالکل سامنے گھڑی رکھی ہوئی ہے، خاص طور پر ایک بحث غریب الحدیث موضوع کتابوں کا تعارف انہوں نے کروایا ہے، اور اس لیے یہ جو ماشاءاللہ الگ الگ موضوع پر جو مقالے لکھے گئے ہیں، بہت اچھے مقالے لکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس بہانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ہمارے ادارے والوں نے کتنی قربانی دی، ہم سوچ سکتے، ہم کو دعوت دی، ساتھ ساتھ میں یہاں کا کھانا کھلانا، کرایہ اور کتاب کا چھپوانا، اس کے پہلے بھی کتنے خرچے ہوئے ہیں، جنہوں نے بھی اس کے پیچھے خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کرنے کو بھی قبول فرماوے، اور آپ کی تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ ظہر کی جماعت انشاءاللہ تعالی 2 بجے کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا